السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، حضور رفیق ملت کا حکم ہوا ہے تو چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ کل پورے پروگرام کی ترتیب جو ہے وہ پیش کی تھی۔ حضرات گرامی، آپ جن کے عرس میں آئے ہیں، میں وہی سبق اپنے بزرگوں کا ایک بار پھر سے دہراؤں گا یہاں پر، جو یہاں کی تعلیمات ہیں، جو ان بزرگان دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو پرانے آنے والے ہیں اور جو ہمارے نئے آنے والے ہیں، ان کے دلوں میں مضبوطی سے وہ بات قائم ہو جائے۔ جو بات اہم ہوتی ہے اسے بار بار کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیے۔ ابھی حضور رفیق ملت بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ جن کے عرس میں آئے ہیں، حضرت صاحب عرس قاسمی حضرت اسماعیل حسن شاہ جی میاں صاحب، جن کا یہ عرس ہے، ان کا اور حضور اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت جو ہے، جو سال ولادت ہے، وہ ایک ہی ہے۔ دونوں جو ہیں ہم عصر بزرگ ہیں اور دونوں میں بہت ہی محبت کے تعلقات ہیں۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ چاہے صاحب عرس قاسمی ہو، چاہے حضور تاج العلماء یعنی ان کے بیٹے ہوں، پھر ان کے دونوں بھانجے یعنی سید العلماء ہوں اور احسن العلماء یعنی ہمارے پیر و مرشد ہوں، یہ چاروں بزرگ ہوں، چاہے نوری میاں صاحب ہوں، اور جتنے بھی، اور جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد حضور علیہ رسول احمدی فرماتے ہیں کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ جتنے بھی سجادگان اس زمانے میں ہوئے، ان سب نے اعلیٰ حضرت سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے مریدین اور متوسلین اور آنے والی جنریشنز کو یہ بتا دیا کہ تمہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ جب میرے دادا حضور مرشد اعظم ہند حضور احسن العلماء حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ حسن میاں صاحب علیہ حیدر حسن میاں صاحب علیہ رضوان دنیا میں جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کسی دیوار، کسی زمین کے بارے میں وصیت نہیں کر رہے تھے، کسی دولت کے بارے میں وصیت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ وصیت کر رہے تھے جو ایک مثالی وصیت تھی، جو آنے والی تمام برکاتیت کے لیے، نسلوں کے بعد نسلوں کے لیے وہ وصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا۔ حضرات گرامی، مرشدان محررہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا۔ میں یہ بات اس لیے یہاں پر عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کو بار بار عرض کرنے کی اور دلوں میں مضبوطی سے بٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میرے بچے، یہاں پہ میرے ہونے والے علماء اکرام کثیر تعداد میں موجود ہیں اور آنے والے پیر بھائی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے بچے یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور خصوصاً میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اور ہمیشہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب پڑھ کے نکلیں تو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے مشن سے جوڑ لیں اور مضبوطی سے اس بات پہ قائم رہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں، جب باقاعدہ ایسی تحریکیں دی جا رہی تھیں کہ بندوں کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا جائے، توڑ دیا جائے تاکہ خود بخود ان کا رشتہ اللہ رب العزت سے کمزور کر دیا جائے، ایسے وقت میں جگہ جگہ سے علماء حق اور مشائخ اکرام سامنے آئے اور انہوں نے اس کے دفاع کی کوششیں کی، اور انہی کوششوں میں جو سب سے نمایاں نام آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ گویا کہ جو ٹیم دفاع ناموس رسالت کر رہی تھی، اس کے سربراہ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ جن لوگوں نے پورے ہندوستان میں کوششیں ہو رہی تھی، جو ہے کشمیر سے لے کر اور کیرلا تک کوششیں کی جا رہی تھی اور حفظ ناموس رسالت کے دفاع کی کوششیں کی جا رہی تھی، اور جو دین میں غلط باتیں پھیلا رہے تھے اور مسلمانوں کو دین کے معاملے میں کنفیوز کر رہے تھے، علماء اکرام نے کوششیں کی اور ان میں سب سے نمایاں نام مجدد ملت چشم و چراغ خاندان برکات امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے آگے آ کر اپنی پوری زندگی اس مشن کے لیے لگا دی اور جس طریقے سے اس کام کو انجام دیا اور لاکھوں کروڑوں اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اسی لیے مرشدان محررہ اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اور نہ صرف جن میں نے ابھی 6 سجادگان کا نام لیا انہوں نے یہ تعلیمات دی، بلکہ اس زمانے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی اصحاب خانقاہ برکاتیہ ہوئے، جو چاہے سجادہ ہوئے ہوں یا سجادہ نہ ہوئے ہوں، سب نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی، اعلیٰ حضرت سے محبت کی تعلیم دی۔
تو اپنے مرشد حضور مرشد اعظم ہند کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بتائیے گا، اور گھر پہ جا کے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں باپ کو بتائیے گا کہ آپ کے خانقاہ میں کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کی محبت کا درس لیا جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا یہ جو درس ہے یہ ایک سمبل ہے، یہ سمبولک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے ماننے کا مطلب ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرنا۔ دین کی حفاظت کا مطلب ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ صاحب عرس جو ہے اعلیٰ حضرت کو بہت چاہتے تھے، جب بھی اعلیٰ حضرت پہ کوئی وقت آ جاتا تھا، اگر اعلیٰ حضرت پریشان ہوتے تھے تو صاحب عرس جو ہے انہیں خط لکھا کرتے تھے، انہیں تسلی دیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت سے کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہر معاملے میں آپ ہی کامیاب ہوں گے، حق آپ کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت بریلی میں کوئی انصار اسلام کا جلسہ کر رہے ہوتے تھے تو سرپرستی کے لیے صاحب عرس کو بلایا کرتے تھے، حضور تاج العلماء کو بلایا کرتے تھے، اور یہ لوگ جا کر وہاں پہ سرپرستی کیا کرتے تھے یا پھر اپنے تحریر لکھ کے بھیج دیا کرتے تھے، اور اس سے وہاں پہ سرپرستی ہوا جاتی تھی۔ جہاں ملک میں مختلف جو ہے تحریکیں چل رہی تھی، اسلام کو کمزور کرنے کی تحریکیں چل رہی تھی، جو ہے بنام مسلمان بھی لوگ ایسی تحریکیں چلا رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے غیر مسلم بھی ایسی تحریکیں چلا رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ بزرگ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام کے دفاع کے لیے نکل کے آئے تھے، اور انہوں نے بخوبی اپنے موقف اہل سنت کا دفاع کیا۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو اپنے اپنے وقتوں میں اس طریقے سے دین کی خدمت کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دین کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے، اور دین جو ہے صحیح اور سالم اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جو ہمیں آج ماشاءاللہ یہ جو آپ ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں، داڑیاں دیکھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً جو عقائد کی حفاظت دیکھ رہے ہیں، ان میں ان بزرگوں کا اپنے زمانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے وہ قربانیاں کی ہیں، وہ محنت کی ہے، وہ سرپرستیاں کی ہیں، وہ مدارس کی سرپرستیاں کی ہیں، مشائخ کی سرپرستیاں کی ہیں، علماء کی سرپرستیاں کی ہیں، تحریکوں کی سرپرستیاں کی ہیں، رسالے نکالے ہیں، اور دن و رات اس مشن کے لیے، حفظ و ناموس رسالت کے اس مشن کے لیے محنت کی ہے، تب جا کر ہمیں جو ہے اسی وہی صاف و شفاف دین ملا ہے جو ہمارے بزرگان دین کا دین تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی سب لوگ اسی مسلک پہ، اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اسی طریقے سے دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے انہیں ان کے اسلاف سے دین ملا ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی یہ پڑتی ہے کہ جو ہمیں جس طریقے سے دین ملا ہے ہم خود اسے اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، اپنے ڈیئرز کو رکھیں اور اپنے آنے والی جنریشن کو پہنچائیں۔ ہر چیز کو دوبارہ سیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو جو ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنی اگلی جنریشن تک اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے، اور سب سے بڑی ہماری جو دولت ہے وہ ہمارا دین ہے۔ ہماری گاڑیاں ہماری دولت نہیں ہے، ہمارے گھر ہماری دولت نہیں ہے، وہ سب بھی دولت ہو سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی دولت ہے کہ جس کے چھن جانے سے سب سے بڑا نقصان ہے، انسان کی جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان کے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے اور عقیدے کی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ جان تو ایک دن جانی ہی ہے، لیکن اگر انسان دنیا سے صاحب ایمان جاتا ہے اگر تو ہی اس کی حقیقی کامیابی ہے، ورنہ بیکار ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم کوششیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں داخل کرائیں، اس کے لیے چکر لگاتے ہیں، اسکولوں کے چکر لگاتے ہیں، مہنگی فیس دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، ڈریس خریدتے ہیں اور گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کیا ہم دین کے لیے بھی ایسی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بھی ایسی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، لیکن حضرات گرامی سب سے پہلے اس پہ فرض علوم سکھائیے، یعنی ضروری دینی تعلیم دینا ہم پہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے ضروری دینی تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم نہ دی، اس کے بعد چاہے ہم اپنے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھا لیں، کیمبرج میں پڑھا لیں، ہارورڈ میں پڑھا لیں، IIM اور IIT میں پڑھا لیں، لیکن اگر ہمارا بچے کو ضروری دینی تعلیم ہمیں نہیں دی تو یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اور چاہے ہم اپنے بچے کو ایک بار کو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن دنیاوی تعلیم نہ بھی دے پائیں، لیکن اگر ہم نے اسے ضروری دینی تعلیم دے دی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہاں سے یہ پیغام لے کے چاہیے کہ ہمیں دونوں طریقے کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے، دینی تعلیم بھی دینی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، لیکن پہلے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم ضروری دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، کیونکہ جب تک ہم دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے تو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ہم اپنے عقائد ہی کو صحیح سے نہیں جانیں گے، ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ عقائد کے جاننے کا ہے۔ اگر انسان جو ہے کبھی بھی اپنے عقائد پر اس کی کمی ہے تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے عقائد میں کمی ہے، اگر کوئی انسان جو ہے اس کے بنیادی عقیدوں میں کمی ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنا وقت لگانا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہترین علماء اکرام کے ٹچ میں لانا چاہیے، ایسے جلسوں میں لے کے آنا چاہیے، علماء اکرام سے ملواتے رہنا چاہیے۔ اپنے گھر پہ جس طریقے سے ہم دنیاوی ٹیوشن اسکول کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں علماء اکرام کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک چھوٹا سا کورس 1-1.5 سال کا ہوگا، اگر روز اگر پڑھے تو انشاءاللہ 1-1.5 سال میں بنیادی دینی تعلیم انہیں حاصل ہو جائے گی۔ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں 1 مہینے 15 دن اور ہو سکے تو 1 ہفتے پر عورتوں کے اجتماع کا انتظام کریے۔ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، بہت سے بھائیوں کے میرج ہال ہیں، کچھ لوگوں کے اسکول ہیں، ورنہ جو ہے بہت سے لوگوں کے تو گھر کے کمرے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے 20-25 لیڈیز کے اجتماع کا انتظام کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے مرد حضرات تو آتے ہیں اور عرسوں میں بھی آ جاتے ہیں، مساجد میں جمعے میں جاتے ہیں، بہت کچھ دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی عورتوں کو دین سکھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اپنے اپنے جگہ پر جا کر لیڈیز کے اجتماع کا انتظام کریے۔ جب ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں جو ہیں وہ دین سیکھیں گی، دینی ماحول میں آئیں گی، تو اس سے بہت اثر پڑے گا، کیونکہ بچے کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تربیت اولاد ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بھائیوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ فون کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما دے، انہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو یہ رحمت عطا فرمائی ہے، انہیں اس رحمت کو رحمت رہنے دینا ہے، زحمت نہیں بنانا ہے۔ اس اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اسے بنیادی دینی تعلیم دینی ہے، اسے تربیت دینی ہے، اسے اللہ اور رسول سے محبت سکھانی ہے، اسے ولیوں کے دربار میں لانا، ان سے محبت سکھانی ہے، اپنے مرشدان اعظام سے محبت سکھانی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بہترین سے بہترین دنیاوی تعلیم بھی دیجیے۔ جیسا کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم دینی اور دنیاوی علم کا دامن مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اگر ہم اس پہ قابض نہیں ہوں گے، تو یہ دنیا جس طریقے سے آج ہم پہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، یہ مزید ایسا کرے گی۔ تو وہی آدمی دنیا میں جو ہے سروائیول فار دا فٹسٹ کا قانون ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہی سروائیو کر پاتا ہے۔ تو اپنے سروائیول کے لیے ہمیں دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہونا ہے، ہمیں پالیٹکس میں بھی آگے آنا ہے، ہمارے وکلاء بھی ہونے چاہیے، ہمارے سائنٹسٹ بھی ہونے چاہیے، ہمارے ایجوکیشنل بھی ہونے چاہیے، ہمیں ہر فیلڈ میں آگے آنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم جب ہوگی، جب دینی تعلیم ہوگی تو خوف خدا ہوگا، جب دینی تعلیم ہوگی تو ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہوگا، جب دینی تعلیم ہوگی تو ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ ہوگا۔ جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کے بہترین نوبل لارٹس آپ کے پاس ہے، دنیا کے بہترین تعلیم یافتہ لوگ آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ آپ کی قوم پڑھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ایسے جانور بنے ہوئے ہیں کہ مظلوموں پر جو ہے کیمیکلز کی بارش کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو ہے اس طریقے کے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو خوف خدا جو ہے، آپ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے خوف خدا کی ضرورت ہے، اور وہی قوم حقیقت میں ترقی کرتی ہے جس میں خدا کا خوف ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایک بچہ ہمارا جو ہے وہ بہت اہم ہیرا ہے، اور اس کی تربیت کرو، اسے تراشو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں جو اولاد دی ہے اس کو ہر طریقے سے، اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی جنریشن میں تمہارے بچے سلامت رہیں، تمہارے قوم سلامت رہے، تمہارے مدارس اور مساجد سلامت رہیں، تو اپنے بچوں کو سنوارو، ایک بچے کو تیار کرو، اور جو ہے اپنے اندر ہمیں پھر سے ایک علمی انقلاب لانا ہوگا، تبھی ہماری اس میں بقا ہے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ مدارس جو ہیں وہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اپنے مدارس کو مضبوط کرو۔ یہ مدارس اگر مضبوط ہیں تو یقین مانیے کہ ہماری مساجد بھی مضبوط ہیں، ہمارے خانقاہیں بھی مضبوط ہیں، اور قوم مسلم بھی مضبوط ہے، کیونکہ جس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جایا کرتی ہے یا ٹوٹ جایا کرتی ہے، وہ بستر میں پڑا ہوا ایک بدن رہ جایا کرتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جس ملک سے علماء اٹھ گئے، جس ملک سے مدارس ختم ہو گئے، وہاں سے کچھ دنوں بعد اسلام بھی ختم ہو گیا۔ اگر علماء اکرام کی اچھی جماعتیں موجود ہیں اور علماء اکرام تیار ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کی دین کی حفاظت ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم علماء اکرام کے تیار کرنے میں کسی طریقے کی کوئی مدد کرتے ہیں تو ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اپنے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی بقا کے لیے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم اپنے محلوں کی اپنی عزت و آبرو، اپنے جان و ایمان کو بچانے کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر علماء اکرام کی خدا نخواستہ جماعت کمزور ہو جائے یا خدا نخواستہ وہ ختم ہو جائے تو آپ یقین مانیے اس کے چند سالوں بعد مسلمان کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے علماء اکرام کی جہاں سے وہ تیار ہوتے ہیں ان مدارس کی خدمت مستقل جہاں بھی ہندوستان میں ہم کرتے رہیے۔ ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، اپنے محلے کے مکتب کو مضبوط کریے،
کیونکہ بنیادی تعلیم بچے کی جو ہوتی ہے وہ مکتب میں ہوتی ہے، مسجد میں جو مکتب ہوتا ہے کوشش کریے کہ آپ وہاں بہترین قاری صاحب رکھیں اور کم سے کم انہیں اتنا تو معاوضہ دیں کہ وہ اپنے گھر کو سکون سے چلا سکیں. جب ان کے ذہن میں سکون ہوگا، ان کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، تو آپ کے بچوں کو وہ سکون سے علم دین دیں گے. ورنہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھانے کے لیے انہیں دو جگہ جانا پڑے گا. آپ اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، یہ کوئی آپ کے لیے مشکل بات نہیں ہے. آپ محلے والے مل کے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنے مکاتب کو مضبوط کریں. اگر آپ کے مکاتب مضبوط ہوں گے تو آپ کے مدارس مضبوط ہوں گے، آپ کا محلہ مضبوط ہوگا. حضرات گرامی، یہی میں آپ کو باتیں چند بتانا چاہتا تھا. مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیے، کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اس وقت میں مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، ہر آدمی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سے کمزور ہو جائیں اور لوگ اپنی عصبیت میں، اپنے خاندانی عصبیت میں پڑے ہوئے ہیں اور الگ الگ طریقے کی باتیں بیان کر دیتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے جب ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے، جو آپ کے مرشدان اکرام کا مسلک ہے، تو انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے، تو انشاءاللہ ہمیشہ ہم فائدے میں رہیں گے. یہی ہمارے بزرگان دین کی تعلیم ہے. اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے خاندان میں، ہر خاندان میں ایک عالم دین ضرور پیدا کریے. کوشش کریے کہ آپ کے بچوں میں پیدا ہو، ورنہ آپ کے خاندان میں کسی کو سپورٹ کریں. آپ کے بزرگان دین کو علم دین کا شوق تھا کہ صاحب عرس نے خود بھی علم دین حاصل کیا، اپنے بیٹے کو بھی علم دین حاصل کرایا، اپنے بھانجوں کو انہوں نے دونوں کو علم دین حاصل، یعنی ان کے بیٹے نے ان کے دونوں نواسوں کو بہترین عالم و مفتی بنے، نہ جانے کتنے لوگوں کو حفظ کرایا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صاحب عرس نے بڑی عمر میں حفظ مکمل کیا. انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ انہیں حفظ کرنے کا جب شوق ہوا تو وہ جوان ہو چکے تھے، اس عمر میں انہوں نے حفظ مکمل کیا. تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ جن کے عرس میں آئے ہیں انہیں قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن سے کتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک بڑی عمر میں حفظ مکمل کیا. اور جب انہوں نے حفظ مکمل کیا تو ان کے والد حضرت شاہ صادق صاحب جو کہ سیتاپور میں تھے، انہوں نے اس خوشی میں ان کی فرمائش پہ ایک مسجد تعمیر کرائی جو کہ سیتاپور میں ہے. آج بھی بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے. حضرات گرامی، ہمیں اپنے خاندان میں، ہر خاندان میں ایک عالم ضرور پیدا کرنا ہے. جب وہ عالم ہمارے خاندان میں رہے گا تو بڑی حد تک وہ اپنے بھائی بہنوں، اپنے کزنس، اپنے ماں باپ، ان سب کی اصلاح کرتا رہے گا، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی اصلاح کرتا رہے گا. اور گھر کی جو بنیادی سوچ ہے وہ دینی سوچ بنی رہے گی. ہم لوگ جب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اللہ اور رسول کے فرمان پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے آپ کو دین کے قائم کریں. اگر ہم مغرب کے پیچھے، ویسٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ہم ان کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے، تو نقل کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اصل وہ ہے کہ جس نے دنیا بنائی ہے، جو اس کی تعلیمات ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، جو قرآن ہمیں دیا ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی احادیث ہیں، جب تک آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے، پھر آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے پڑھ لیں، کسی بھی قوم کی نقل کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہی خانقاہ کے بزرگوں کا میں بھی پڑھ بھی رہا تھا کہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو مضبوطی سے اپنے دین پہ قائم رہو. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے. کوئی بھی قوم تمہارا بال بھی کا نہیں کر پائے گا. یہی باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.